رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بیوی کے حقوق پورے کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ ایک رات گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے دردناک اشعار پڑھے جانے کی آواز آئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور غور سے سننے لگے، اور ایک عورت یہ شعر اپنے خاص انداز میں پڑھ رہی تھی: خدا کی قسم کہ اللہ کے ڈر کے عذاب کا خوف نہ ہوتا، بلا شبہ اس چارپائی کے پائے ہل رہے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر جہاد کے سلسلے میں باہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس سچے جذبہ محبت کا گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عورت بغیر مرد کے کتنے دن صبر کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ازواج مطہرات میں سے تھیں، انہوں نے فرمایا 4 ماہ۔ یہ معلوم کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیثیت خلیفہ سپہ سالاروں کے نام حکم بھیج دیا، جو شادی شدہ ہوں وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے سے زیادہ غائب نہ رہیں۔ اس تاریخی واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے جذبات نہ بھولے، اور اگر زیادہ مدت کے لیے پردیس میں رہنا ہے تو بیوی بچوں کو ساتھ میں رکھے۔ اس کی تائید قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ سورہ البقرہ میں جو لوگ اپنی بیویوں سے قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، سو اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اس لیے علماء کرام نے موقف اختیار کیا ہے کہ اگر شوہر بغیر کسی عذر کے 4 ماہ تک بیوی کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا تو بیوی کو مطالبہ طلاق اور معاملہ خلا کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ ملازمت یا روزگار کے سلسلے میں یا کسی بھی دوسری غرض سے اہل خانہ سے دور رہائش پذیر افراد جن کے لیے اہل خانہ کو اپنے ساتھ رکھنا ممکن نہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 ماہ کی مدت میں اہل خانہ کے پاس جائیں۔ اگر باوجہ ایسا ممکن نہ ہو، فریق ثانی کی رضامندی، زوجین کے فتنے میں پڑنے کا اندیشوں اور اولاد کی تعلیم و تربیت کے متعلق ضروری اقدامات کو یقینی بنائیں۔ 4 ماہ کے بعد عورت مرد سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ یا تو وہ اسے بسائے یا پھر طلاق دے دے، تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے۔ یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ مرد تو بیوی کی موجودگی میں نکاح کر سکتا ہے، لیکن جب تک عورت ایک مرد کے نکاح میں موجود ہو تو وہ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسلام میں میاں بیوی کے پوشیدہ اعمال کو راز میں رکھنے کی سختی سے تلقین کی ہے۔ اسے افشا کرنے اور پھیلانے کی بڑی مذمت وارد ہوتی ہے، اور اس راز کی حفاظت کرنے والے بڑی فضیلت کے مستحق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب کو چھپائے گا۔ میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے محفوظ قلعہ کی طرح رہیں، آپس کی ساری باتیں انہی تک محدود ہو کر رہ جائیں۔ یہی اس رشتے کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس سے ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ آپس کی باتیں اور معاملات راز کہلاتے ہیں، لہٰذا اس کی پوری طرح حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے، پھر یعنی اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے، یعنی کہ کوئی سن تو نہیں رہا، تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ صحابہ کرام راز کی باتوں کو کس طرح راز ہی رہنے دیتے تھے، اس کی ایک مثال پیش ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا، پھر مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں اپنی والدہ کے پاس دیر سے گیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، تم نے آنے میں تاخیر کیوں کی؟ میں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ میں نے کہا، وہ راز کی بات ہے۔ سو ان کی ماں نے کہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کسی سے بھی بیان نہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا،
اللہ کی قسم اگر میں وہ بات کسی سے بیان کرتا تو اے ثابت تجھ سے بیان کر دیتا۔ موجودہ دور میں شادی کے بندھن میں بندھے نئی نسل کے نوجوان جوڑوں میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوستوں میں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کی باتیں بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے اور بیان کرتے ہیں۔ کبھی دوستوں کی فرمائش ہوتی ہے تو کبھی اپنی برتری ظاہر کر کے دوسروں کو مغلوب کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ اس طرح کی باتوں سے ہر کوئی لطف اندوز ہونا چاہتا ہے اور انجانے میں بھی سب بیان کیے جاتے ہیں، انسان کس قدر دیوس اور بے شرم ہو چکا ہے کہ اسے دوستوں میں اس طرح کے راز افشا کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، بلکہ نعوذ باللہ اسے باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی کے راز کی باتوں کو افشا نہ کرے۔ لوگوں میں اللہ پاک کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اپنی بیوی کو ملے اور پھر اس بات کو باہر پھیلائے۔ آپس کی پرائیویٹ باتیں دوسروں کو بتانا حرام ہے، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے۔ اسی طرح عورت میں عیب موجود ہو تو مردوں کو چاہیے کہ اس عیب کی تشہیر نہ کریں بلکہ اس کو اپنے تک محدود رکھیں۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس انسان کے عیب چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بنتا ہے۔ گھریلو معاملات کے راز کو دوستوں میں بیان کرنے کی کتنی بڑی سزا ہے، اس کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے واضح طور پر عیاں ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حفصہ سے کچھ راز کی بات کی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا، اسے اپنے اوپر حرام کر لی ہے، یا ماریا قبطیہ کے پاس نہیں جانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے جائز چیز حرام کرنے سے آپ کو منع کر دیا۔ خیر یہ راز کی بات آپ نے عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتائی اور اس بات کو کسی دوسرے سے بیان نہ کرنے کو امانت قرار دیا تھا، لیکن ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز ظاہر کر دیے۔ اس پر اللہ نے انہیں سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، اور جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک راز کی بات کہی مگر جب انہوں نے وہ بات دوسروں کو خبر کر دی اور اللہ نے یہ بات اپنے نبی کو بتلا دی تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی، تھوڑی سی بات ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ پھر کہا اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس اللہ یقیناً اس کا کارساز ہے، اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ بس ہونا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک ان سے الگ ہو گئے۔ جرم کیا تھا؟ بس اتنا کہ انہوں نے آپ کا راز افشا کر دیا تھا۔ لہٰذا آپس کے تعلقات یا گھریلو معاملات کی وہ باتیں دوسروں سے ہرگز بیان نہ کریں جسے میاں بیوی ناپسند کرتے ہوں، اور اس میں کوئی شرعی مصلحت بھی نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے آپس کا اعتماد اور بھروسہ کمزور پڑ جائے گا اور خوشگوار زندگی اجیرن بن کر رہ جائے گی، حتیٰ کہ بسا اوقات اس کی وجہ سے طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔